ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کے آیت نمبر 56 سے آج ترجمہ کریں گے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، انی بے شک میں نہیت میں منع کیا گیا ہوں، مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے ان یہ کہ اعبدا کہ میں عبادت کروں الذین ان لوگوں کی یا ان ہستیوں کی یا ان چیزوں کی تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قل کہیے لا اتبع میں اتباع نہیں کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی، تمہاری اہواء کی تمہاری خواہشات کی میں اتباع نہیں کرتا۔ قد ضللت اور اگر میں نے ایسا کیا تو تحقیق کہ میں گمراہ ہو گیا، اذن تب تو میں گمراہ ہو گیا، وما انا من المہتدین اور پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا، میں ہدایت والوں میں سے نہ رہوں گا۔ قل ان سے یہ بھی کہہ دیجئے انی علی بینۃ کہ بے شک میں واضح دلائل پر ہوں، میں بالکل واضح دین پر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس دین کو، میں اپنے رب کے دین پر واضح ہوں اور تم اس دین کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی نہیں ہے میرے پاس ما وہ چیز تستعجلون بہ جس کی تم عجلت کرتے ہو، جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ یہ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اگر ہم جو ہے وہ اللہ کے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ ہم پر عذاب لے آئیے۔ بھائی جو شخص جس کا مجرم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ جو اس کی بات کو نہیں مانتا اس پر وہ عذاب لے آتا ہے، اس کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے۔ تو اگر ہم آپ کے اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کا اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ہم پر عذاب لے آئے، ہمیں جو سزا دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے جو ماننے والے ہیں یہ تو خود پریشان ہیں، ہمارے ہاتھوں یہ پٹ رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ سزائیں دیتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یا آپ کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں یہ تو سارے رذیل قسم کے، کمزور قسم کے، اور ہمارے اندر جو کمتر لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو تو جو ہے ہم پر عذاب لے آنا چاہیے تھا، اور اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ جو پٹ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان الحکم الا للہ کہ بے شک حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، وہ جب چاہے گا تو وہ لے آئے گا، میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یقص الحق اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بالکل حق بات بیان کرتا ہے، اس کے باتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ خیر الفاصلین اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل ان سے کہیے لو اگر ان عندی کہ اگر میرے پاس ہوتا ما وہ تستعجلون جس کی تم عجلت مچاتے ہو، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، بھی وہ چیز میرے پاس ہوتی لقضی الامر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا اس کام کا بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان اس عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔
واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم وہ خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. وَعِندَهُ اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے مفاتیح الغیبی چابیاں غیب کی. مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفاتیح چابیاں، کہ اس اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمها نہیں اس کو جانتا الا مگر وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما وہ فی البری جو خشکی میں ہے، والبحری اور جو تری میں ہے، جو خشکی اور تری میں وہ اسی کے علم میں وہی جانتا ہے. وما تسقط اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی ورقہ کوئی پتا نہیں گرتا الا مگر یعلمها وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ اور نہ ہی کوئی دانہ فی ظلمات الارض جو زمین کے اندھیروں میں ہے، کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے مگر اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس اور نہ ہی کوئی رطوبت والی چیز. رطب دیکھیں ہمارے اردو میں ہے، ولا رطب اور نہ کوئی رطوبت والی یعنی کوئی گیلی چیز. رطوبت کسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں ناک سے رطوبت بہہ رہی ہے، کہتے ہیں نا، اردو کے عام الفاظ ہیں کہ نہ کوئی رطوبت ہو، کوئی گیلی چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز، الا مگر فی کتاب مبین وہ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے.